ایک روپیہ بھی یا ایک روپیے کے برابر بھی یہ ایک لفظ کی شکل میں بھی ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کر کے دنیا سے مت جاؤ. دنیا سے ایسے مت جاؤ کہ اپنی پیٹھ پر کسی کا بوجھ ہے. اسی لیے حضرات گرامی قدر، آخری بات جو اس سلسلے کی عنوان کی کہوں گا، بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر حقوق کو لوٹانے کی کوشش کرو. سوال یہ ہے کہ ہم حق کیسے لوٹائیں گے؟ کسی کا بھی حق ہمارے پاس اگر آ گیا ہے تو اس کے لوٹانے کی شکل کیا ہوگی؟ بہت آسان ہے. سب سے پہلے یہ سمجھے وہ حق مادی ہے یا معنوی. مادی کہتے ہیں فزیکل کوئی چیز ہے، زمین ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، یا کوئی اور چیز کسی کے ناحق آپ نے لے لی ہے. اور معنوی کا مطلب یہ کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا، ظلم کر لیا ہے، گالی دے دی، مار دیا، پیٹ دیا. یہ معنوی قسم کی حق تلفیاں. ان دونوں میں دیکھیے مسئلے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کا مادی حق مارا ہے تو آپ بڑی آسانی سے لے جائیے، لے جا کر اس آدمی کو واپس لوٹا دیجیے، دے دیں، کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز تمہاری تھی، میں واپس دے رہا ہوں. ضروری نہیں آپ کو ایکسپلینیشن دے، بس یہ کہ بھائی میرا حق اس پر نہیں، آپ کا ہے، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں آپ کو. آپ کہہ دیں بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر اس کا حق نہیں، میرا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، یہ آپ کا ہے، آپ رکھ لیں. یہ ایک طریقہ. اگر وہ آدمی انتقال کر گیا ہے، جس کا مال تھا وہ آدمی انتقال کر گیا ہے، تو پھر ان کے وارثین جو موجود ہیں، ان کے ورثہ وارثین کے حوالے کر دے کہ بھائی یہ تمہارے والد کی، والدہ کی، یہ تمہارے فلاں کی تھی، یہ چیز تمہیں واپس دے رہا ہوں. آپ ان کو ان کا حق واپس لوٹا دیں. یہ طریقہ ہے. تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ چھوٹے موٹے پیسے کے سلسلے میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا اندازہ ہے 100 روپیہ 200 روپیہ کسی کا میرے ذمے رہ گیا تھا، حق تلفی مجھ سے ہو گئی تھی، اب میں لوٹانا چاہتا ہوں. وہ بھی نہیں، اس کے وارثین بھی نہیں، اور پتہ نہیں یہ لوگ کہاں چلے گئے. تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنے پاس رکھیں نہیں اس چیز کو، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. کہیں کہ اللہ کی راہ میں اس کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ مال جس کا ہے اسے اس کا ثواب دے دے، یا کم سے کم اس کا حساب و کتاب لکھ کر الگ رکھیں. اگر وہ آپ کی تجارت میں شامل ہے تو اگر وہ بڑھ رہا ہے تو کتنے % اس کا حساب بن رہا ہے، حساب و کتاب رکھ کر انتظار کریں جب وہ لوٹ کر آئے تو اس کو اس کا حق دے سکیں. آپ اپنے مال سے اس کا حساب الگ کر کے رکھنا شروع کریں. اور یہ واقعی اس کی دلیل آپ کو ملے گی. وہ جو 3 لوگ تھے، ایک اندھا تھا، ایک جو ہے برس کا شکار تھا، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو یکے بعد دیگر آزمایا تھا. اس واقعے میں اس کی دلیل ملے گی کہ کسی کا مال آپ کے پاس رہ جاتا ہے اور وہ آدمی غائب ہو گیا، تجارت کر کے اس کو بڑھا سکتے ہیں، بڑھائیے، لیکن اس کا حساب الگ سے رکھیے. تو یہ طریقہ ہے مادی حق کو لوٹانے کا. لیکن اگر حق معنوی ہے، معنوی کا مطلب یہ گالی دے دی، اس کی غیبت کر لی، لوگوں میں اس کے بارے میں جھوٹ بولا، یا اسے کبھی مار دیا تھا، کچھ بھی، تو پھر کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس آدمی کے پاس جائیں، اگر وہ باحیات ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ بھائی فلاں موقع پہ میں نے تجھے مار دیا تھا، آج تو بدلہ لے لے اپنا. اچھا میں اتنی آسانی سے بول رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اتنی آسانی سے کسی کے سامنے جا کے اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کئی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. آدمی سوچتا ہے میری عزت چلی جائے گی، سوسائٹی میں میرا مقام گر جائے گا، میری حیثیت گھٹ جائے گی، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ارے آج تک لوگ مجھے صحیح مان رہے تھے، اب میں غلط ہو جاؤں گا. نہیں اللہ کے بندے، کل روز قیامت جتنا خطرناک حساب و کتاب ہونے والا ہے نا، آخرت کا ڈر اگر میرے اور آپ کے دل میں ہوگا تو ہم اور آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ جائیں اور جا کر کہیں اللہ کے بندے جو بھی ہوا آج میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا تو معاف کر دے، اور معاف نہیں کر سکتا بدلہ لینا ہے بدلہ لے لے. یہ آسان ہے، اور یہ آسان اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہو. اور یاد رکھو اپنے آپ کو اگر آپ بدلہ لینے کے لیے پیش کر دیں آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. ایک واقعہ سنا لوں. جنگ احد کا موقع ہے، حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پہ مسلمانوں کی طرف سے موجود ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صفیں درست کر لو. میدان جنگ میں صف بندی کر کے جنگ لڑی جاتی ہے. کہا کہ صفیں درست کر لو. سارے صحابہ صف بندی کرنے لگے. سواد ابن غزیہ جو کھڑے ہوئے تھے ان کا سینہ تھوڑا سا باہر کی طرف نکلا ہوا تھا.
اللہ کے نبی نے ہاتھ میں جو لکڑی چھڑی تھی اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ ایسے رکھی اور پیچھے ڈھکیلا کہ استوی یا سواد، اے سواد ذرا سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں اچانک کچھ خیال آیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا لقد آذیتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دے دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ایک بات بتاؤ، ہم اور آپ ہوتے تو پہلے اس پہ بحث کرتے نا، کیا تکلیف دی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تم ہی سامنے نکلے ہوئے تھے، اور میں نے کیا کیا؟ صرف تمہیں چھڑی سے ذرا پیچھے ہی تو ڈھکلا ہے، اس میں تکلیف کی کیا؟ یہ سب بحث ہم کرتے نا، معاف کیجئے گا یہ ہماری کمزوریاں۔ اللہ کے نبی نے کوئی بحث نہیں کی، اللہ کے نبی نے کہا کیا چاہتے ہو؟ حضرت سواد ابن غزیہ نے کہا عقیدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے بدلہ چاہیے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہا ٹھیک ہے اپنا بدلہ لے لو۔ ابن ہشام نے نقل کیا سیرت کے اندر کہ سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے نبی جس وقت آپ نے میرے سینے پہ لکڑی رکھ کے پیچھے ڈھکیلا تھا میرا سینہ کھلا ہوا تھا اور آپ چادر اوڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا دی، کہا لے لو اپنا بدلہ۔ سواد ابن غزیہ اچانک لپک کر آئے، اللہ کے نبی سے چمٹ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بدلہ نہیں چاہیے تھا، اصل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میدان جنگ ہے، پتہ نہیں ہو سکتا اسی میں شہید ہو جاؤں، تو دنیا سے جانے سے پہلے چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ سے اتنی قربت مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ صحابی کا جذبہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے نبی کا طرز عمل کیا؟ اللہ کے نبی اور ایک صحابی رسول کے سامنے کمانڈر ہیں اور ایک اپنے فوجی کے سامنے اپنے آپ کو بدلہ لینے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بھائیو قیامت کے دن کا جو حساب و کتاب ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا معاملہ آسان ہے، اسی لیے کبھی کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ